ثابت قدمی اور بہادری کی عظیم مہاکاوی، جس میں مسلمانوں نے کیا اپنے سے 70 گنا بڑے لشکر کا سامنا۔ یہ جنگ اتنی خون ریز تھی کہ 3 مسلم جرنیل ایک کے بعد ایک جان کی بازی ہار گئے۔ پھر ایک مرد مجاہد نے تاریخی حکمت عملی اپنائی اور 3000 کو 2 لاکھ کے گھیرے سے نکال لایا۔ یہ خالد بن ولید تھا جو مسلمانوں کی طرف سے پہلی جنگ لڑ رہا تھا، اور اسی جنگ کے بعد انہیں سیف اللہ کا لقب بھی ملا۔ یہی وہ پہلی جنگ تھی جو آگے چل کر عیسائی ممالک کی فتوحات کا سبب بنی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی جنگ کا ذکر کریں گے۔ یہ جنگ ستمبر 629 عیسوی کو جنوب مغربی اردن میں دریائے اردن اور کرک شہر کے درمیان موتا کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی، اس لیے اسے جنگ سیریا یا مارکہ موتا کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان کچھ وقت کے لیے جنگ بندی ہو گئی تھی، اور یمن میں ساسانی گورنر اور اس کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک عرب سے باہر دعوت اسلام کا کام مزید تیز کر دیا۔ اسی مقصد کے لیے آپ نے کچھ سفیر اردن اور شام کے عرب قبائل کی طرف روانہ کیے۔ یہ قبائل بازنطینی سلطنت یا جسے مشرقی روم بھی کہتے ہیں اس کے باج گزار تھے۔ ان قبائل نے تمام مسلمان سفیروں کو، جن کی تعداد 16 تھی، قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے، جو بلقا پر مامور تھا، گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اب کسی بھی ملک کے سفیر کو قتل کرنے کا مطلب ہے اس ملک کے خلاف اعلان جنگ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا اور اسے سفید رنگ کا جھنڈا دے کر مغربی اردن کی طرف روانہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر، اور جعفر شہید کر دی جائے تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ دوسری طرف ہرقل کی قیادت میں 1 لاکھ رومی اور 1 لاکھ عرب قبائل پر مشتمل فوج تیار تھی۔ مسلمان جب موتا کے مقام پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ دشمن کے 2 لاکھ فوج ان سے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں نے پہلے تو یہ سوچا کہ مدینہ سے مزید کمک آنے تک انتظار کریں، مگر عبداللہ بن رواحہ نے فوج کی حوصلہ افزائی کی اور پیش قدمی جاری رکھی۔ موتا ہی کے مقام پر دونوں افواج کا ٹکراؤ ہو گیا۔ ایک طرف 2 لاکھ کا تربیت یافتہ لشکر جو ہر طرح کے جنگی سامان سے لیس تھا، اور دوسری جانب صرف 3000 مجاہدین، لیکن یہ 3000 اپنے ایمان کی طاقت سے 2 لاکھ سے ٹکرانے کا جذبہ رکھتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو دونوں جانب سے زبردست حملے ہوئے۔ سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا بلند کیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار نے جھنڈا اٹھایا اور جنگ میں کود پڑے۔ جب جنگ عروج پر تھی تو جعفر اپنے گھوڑے سے کود پڑے اور خونریز جنگ کی۔ دشمن کے وار سے پہلے آپ کا دایاں اور پھر بایاں بازو کٹ گیا۔ اب آپ نے اپنے باقی ماندہ بازو سے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا اور اس وقت تک لگائے رکھا جب تک کہ شہید ہو کر گر نہیں گئے۔ اب سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو چکے تھے۔ جب یہ تینوں نامزد قائد شہید ہو گئے تو اسلامی فوج نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر چنا۔ انہوں نے جھنڈا اٹھاتے ہی زبردست جنگ شروع کر دی۔ بخاری شریف میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی سی تلوار بچی۔ خالد بن ولید بہت ہی اعلیٰ درجے کے سپاہی اور جنگجو تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے جنگ جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن اتنے بڑے لشکر سے بچ کر نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اگر مسلمان پیچھے ہٹتے تو رومی ان کا تعاقب کرتے اور پھر اسلامی فوج کا بچ کر نکلنا مشکل ہو جاتا۔ جنگ کا پہلا دن گزر گیا۔ دوسرے دن خالد بن ولید نے زبردست جنگی حربہ اختیار کیا۔
انہوں نے لشکر کو نئے سرے سے ترتیب دیتے ہوئے اس کی وضع اور حیت تبدیل کر دی، یعنی میمنہ کو میسرہ سے اور آگے کی لائن کو پچھلی لائن سے بدل دیا۔ دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوئے تو رومی چونک گئے۔ وہ یہی سمجھے کہ مسلمانوں کو نئی مدد پہنچ چکی ہے۔ کچھ دیر لڑائی کے بعد خالد بن ولید نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہیں کیا کہ شاید مسلمان انہیں دھوکہ دے کر کسی جال میں پھنسا رہے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے فوج کا کچھ حصہ پہاڑوں کے پیچھے چھپا دیا تھا اور ان سے کہا کہ اگلی صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اس تدبیر سے رومی سمجھے کہ مدینہ سے مسلمانوں کے لیے نئی امداد آ گئی ہے۔ رومیوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور جنگ رک گئی۔ یوں مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور مدینہ واپس آ گئے۔ یہی معرکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خونریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ مسلمان چونکہ یہ جنگ واضح طور پر تو نہیں جیت سکے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ایسے اقدام کیے جو صلح حدیبیہ کے خلاف تھے۔ اس سے صلح حدیبیہ مشرکین کی طرف سے ٹوٹ گیا اور مسلمانوں نے اس کے بعد مکہ کو فتح کر لیا۔